الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے، اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور اسی حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں خوشیوں کا، خوشحالیوں کا، خیر و برکت کا اور آسانیوں کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ذی الحج کا مہینہ شروع ہوا ہی جاتا ہے، چند دن ہیں۔ اگلے جمعے انشاءاللہ قربانی اور حج دونوں پر انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن حج کا پہلا جو عشرہ ہے ذی الحج کے مہینے کا 1 سے لے کر 9 تک، 10 کو تو قربانی ہوتی ہے، 1 سے لے کر 9 تک ان دنوں کے روزوں کی بڑی فضیلت ہے۔ اس عشرے کے روزوں کی بڑی فضیلت ہے، بلکہ ایک دن حج کے دن کا 9 والا دن یاد رہے، اس سے مراد 9 والا حج والا دن وہی جس دن وہاں پہ حج ہو رہا، ہمارا تو آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو حج کے دن کا روزہ ایک دن کا، اس کی فضیلت یہ حدیث میں آتی کہ 1 سال کے پچھلے گناہ معاف اور 1 سال کے آئندہ کے گناہ معاف، صرف ایک روزے سے۔ اور 10 محرم کا روزہ ہے جس سے 1 سال کے پچھلے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو حج کا یہ 9 ذی الحج کا روزہ بھی آ رہا ہے، تو 1 سے لے کر 9 تک ہمت کر کے، مقدر کی بات ہے اگر رکھ لیں تو شاید اس سے ہلاکت تو کسی کی نہیں ہوگی، لیکن نجات انشاءاللہ ضرور ہو جائے گی۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ منافقون کی 3 آیتیں، 3 آخری آیتیں جو ہیں، یہ آخری رکوع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم عن ذکر اللہ، دیکھو تمہیں غافل نہ کر دے، تم غفلت میں پڑ جاؤ اور تمہیں یاد ہی نہ رہے، اللہ کی یاد ہی نہ آئے، اللہ یاد ہی نہ رہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جو اللہ سے غافل کر دیتی؟ اللہ فرما رہا 2 چیزیں ہیں، لا تلھکم اموالکم، یہ تمہارے مال تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دے۔ ابھی حج کا مہینہ ہے تو حاجی جا رہے ہیں ماشاءاللہ، حج والے، عمرے والے، تو ہر ایک کو تو توفیق نہیں ملتی ہے۔ کتنے صاحب مال اس دفعہ تو غالباً وہ کوٹا بھی پورا نہیں ہوا، جو گورنمنٹ کو کوٹا تھا، پچھلے سالوں میں قرعہ اندازیاں ہوا کرتی تھی، اتنا مہنگا ہو گیا کہ کوٹا بھی پورا نہیں ہوا۔ لیکن ایک بات، ایک خبر پڑھ کر مجھے انتہائی خوشی ہوئی کہ وزیر مذہبی امور کہتا ہے 11,20,000 میں نے اپنا جمع کروایا، میں بھی پیسے جمع کروا کے جا رہا ہوں آج پہ۔ ایسے لوگ جب ہوں گے، جب ایمانداری سے کام کرنے والے ہوں گے، اپنا خرچہ خود اٹھانے والے ہوں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے معاملے میں کہا ہے کہ ان کے مال کی نگرانی کے جو نگرانی کرنے والے ہیں، اگر تو وہ صاحب حیثیت ہیں، صاحب مال ہیں، تو یتیموں کے مال میں سے کچھ بھی نہ لیں، لیکن اگر وہ غریب ہے، مزدوری کرنے والا ہے، وہ یتیم کے مال کی نگرانی کرنے لگ جاتا ہے تو کمائے گا کہاں سے، کھائے گا کہاں سے؟ تو فرمایا وہ معروف طریقے سے اتنا لے جتنا مناسب لگے، ورنہ بچ جاؤ تو یہ بہتر ہے۔
यहाँ पे ना ज़कात फंड बचते हैं, ना यतीमों का माल बचता है, ना मदरसों का माल बचता है, ना बैतुल माल बचता है, कुछ भी नहीं बचता, ना अमानतें, ना कुछ भी। तो अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। याद रखना, खबरदार हो जाओ, कहीं तुम माल के कमाने में पढ़कर और औलाद के हसूल में पढ़कर अल्लाह को ना भूल जाओ। माल के कमाने में, माल कैसे अल्लाह की याद से गाफिल कर सकता है? माल कभी पकड़ेगा ऐसे कि तुम नमाज ना पढ़ो, ज़कात ना दो। माल ऐसे गाफिल करेगा, माल के कमाने और लगाने में बंदा उसके आदाब भूल जाएगा कि कमाना कैसे है, लगाना कैसे है। हालांकि हदीस में आता है कि क़यामत का दिन होगा, तब तक तुम्हारे पांव हिलेंगे नहीं, जहां पे हैं जकड़ लेगी जमीन, जब तक 5 सवालों का जवाब नहीं दे दोगे। और उसमें 2 सवाल माल के हैं, कमाया कहां से, लगाया कहां पे। आज तो मजे ले लेकर खाते हैं और सबसे ज्यादा मजे होते ही आराम में हैं। हलाल पे तो मुशक्कत करनी पड़ती है, मजदूरी करनी पड़ती है, कमाना पड़ता है। ला तुल्हिकुम अमवालुकुम, तुम्हारे माल तुम्हें अल्लाह से गाफिल ना कर दें। यानी माल के कमाने और लगाने में जो अल्लाह के आकाम है वो याद रहे कि कैसे कमाना है, कहां पे लगाना है। कोई बात नहीं, हज 12 लाख का हुआ है, खर्चे में 15 पे चला जाएगा, खुदा न खास्ता 15 का होगा, खर्चे में 20 में चला जाएगा, फिर भी करेंगे लोग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोटा पूरा हो ना हो, जाते रहेंगे लोग। लेकिन बुनियादी शर्त यह है कि क्या वो माल पाक है जिससे तुम अल्लाह के घर का हज करने जा रहे हो? क्या वो माल पाक है जिससे तुम देख खड़का रहे हो? क्या वो माल पाक है जो तुम अपने और अपनी बीवी और बच्चों के मुंह में लुकमा डाल रहे हो? ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। माल और औलाद के चक्कर में पड़कर कहीं अल्लाह को भूल ही ना जाना। बच्चों का कैरियर है जी, कैरियर बनाते 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 बनाते, अब बच्चों से माल की बात तो हमने कर ली ना, बच्चों की तरफ आते हैं। अच्छा स्कूल है जी, स्कूल अच्छा, बड़े बड़े नाम हैं, अच्छे से स्कूल में दाखिल करवाओ, फिर एकेडमी में दाखिल करवाओ, फिर ट्यूटर रखो, पिक एंड ड्रॉप का सिस्टम रखो, इसको बाइक या गाड़ी लेकर दो। कैरियर है, कैरियर है। फिर यहां से फारग हुआ, अब्राड भेज दो, किसी बाहर वाले मुल्क में भेज दो, ताकि ये एक्सेल कर जाए और एक इंटरनेशनल फिगर बन जाए। इसको बाहर भेज दो, बाहर से पढ़ा, बाहर ही रह गया, बाहर गया तो बाहर ही रह गया। और अगर आया भी तो 30-35 साल डिग्रियां हासिल करने में और नौकरियां हासिल करने में और सेटल होने में 35 साल 40 साल लग गए। अब उसने कहा कि कम से कम इतना कमाओ मेरी अगली नस्ल तो संवर जाए, वो नस्ल संवारने में लग गया। ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ना उसे बाप का जनाजा पढ़ना आया, ना उसे मां का जनाजा पढ़ना आया, ना उसे अल्लाह की इबादत करनी आई, न उसे अपनी कब्र याद रही, न उसे हशर याद रहा, न उसे दामा अमाल हाथ में आने की फिक्र रही। उसे फिक्र थी तो ये थी कि मैं बिजनेस ऐसा सेटल करूं मेरी आइंदा नस्ल परेशान ना हो। जब ये सोच आ गई कि मैं ऐसा कारोबार बनाकर जाऊं, ऐसा घर बनाकर, रियासत बनाकर, जागीर बनाकर, बिजनेस बनाकर मुस्तकबिल बच्चों का महफूज करूं, यही कहते हैं ना, अपने बच्चों को मुस्तकबिल महफूज करो। अरे कौन सा महफूज बना रहे हो? मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
جب یہ بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا تھا اس دن اللہ نے فرشتے کو کہا اس کا رزق لکھ دو. تم آج بچوں کا مستقبل محفوظ کرنے کا، تم کون سا مستقبل محفوظ کرو گے؟ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی فکر کرو. ڈاکٹر اسرار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری توحید میں عقیدے کی توحید ہماری سب کی ٹھیک ہے، جس سے پوچھو اس کا عقیدہ صحیح ہے. عقیدے کی نظریاتی توحید صحیح ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو آنے ہی نہیں دیتے، لیکن عملی طور پر ہماری عملی توحید اتنی کمزور ہے کہ چھوٹی سی چیز بھی مانگنی تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے لگ جاتے ہیں. فوراً توحید گئی خوں کھاتے میں، فوراً توحید کا جنازہ نکل گیا. جب عمل کی باری آئی تو پھر اللہ کو چھوڑا، کسی اور کے دروازے پر ماتھا ٹیک لیا. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. ارے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، زکوٰۃ دینے کے لیے، صدقات کرنے کے لیے اپنے آپ پر، اپنے بیوی بچوں پر، ماں باپ پر خرچ کرنے کے لیے حلال رزق کی فکر ہونی چاہیے. بلیو می، میرا یہ یقین ہے کہ آج کل کے دور میں، آج کی بات کر رہا ہوں، آج کل کے دور میں جو بندہ رزق حلال کا اہتمام کرتا ہے وہ ولی سے نیچے ہے ہی نہیں ہے. جو روزی حلال کی کما کر کھا رہا ہے وہ ولی اللہ ہے. وجہ آج رزق کا نام کمانے میں حلال حرام کا فرق ہی ختم ہو گیا، مٹ گیا ہے. کسی میں اتنی غیرت ہی نہیں رہی کہ وہ حلال حرام کی تفریق کر سکے. وہ جیسے چمڑے کے کارخانے میں آپ جائیں نا تو آپ کو وہاں پہ ٹھہرنا مشکل ہو جائے گا، اتنی بدبو ہوگی. چمڑا تیار کرنے میں وہ جو ہوتا پروسیس ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کو وہاں پہ نوکری مل جائے تو چند دنوں کے بعد یا آپ کی وہ، یا اس کی بو چمڑوں کی ماری جائے گی یا آپ کی ماری جائے گی، تو وہ برابر ہو جائے گا. تو ماحول میں رہ رہ کر ہماری دینی غیرت ختم ہو گئی. اب حلال حرام کی تمیز ہم کرنے کی جرت ہی نہیں کرتے، زحمت ہی گوارا نہیں کرتے کہ یہ میرے پاس جو رزق آ رہا ہے کہیں اس میں حرام تو نہیں ہے. یہ سوچ ہی نہیں ہے. فکر یہ کہ مال آئے حلال سے آئے یا حرام. لا یستوی الخبیث والطیب. حالانکہ میرا اور آپ کا رب فرما رہا ہے کہ پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے. مومن کو کہاں کی فکر ہے؟ کہاں جانا ہے مومن نے؟ جنت میں، دوزخ میں؟ جنت میں جانے کی خواہش بھی اور فکر بھی ہے. جنت میں گندگی لے کر کیسے جاؤ گے یار؟ کبھی سوچا؟ ان النار، حدیث پاک کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. فرمایا کہ وہ جسم کا حصہ جو حرام سے پلتا ہے، حرام کی خوراک سے، اس کی حقدار جہنم کی آگ ہے. یہ تو جہنم لانڈری ہے ایمان والوں کی. ایمان والوں کی لانڈری ہے کہ جو انہوں نے اپنی غلطیوں سے گندگی جسم پر سجائی ہوگی وہ جہنم میں لانڈری ہو کر، صفائی ہو کے، کلین واش ہو کر پھر یہ جنت میں آ جائیں گے. ایمان والوں کو اللہ نے کہا کہ تم پہلے ہی اپنے آپ کو گندگی سے پاک رکھو. اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے. تو بندوں میں سے، انسانوں میں سے بھی جو پاک ہو جائے گا وہ اللہ کی پسند بن جائے گا. اور انسانوں میں سے پاک بننے کا کیا طریقہ ہے؟ اپنے عقیدے کو پاک رکھنا اور اپنے عمل اور محنت کو پاک رکھنا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلھکم، دیکھو ہوشیار رہنا، کبھی تمہیں غافل نہ کر دے کہیں تمہیں، اموالکم، تمہارے مال،
مال کی محبت میں، مال کے لالچ میں، مال کی کمائی میں تم کہیں حلال حرام بھول ہی نہ جانا۔ ولا اولادکم، اور دیکھو اولاد کی خاطر، اولاد حاصل کرنے میں، اولاد کی تربیت میں، اولاد کی حمایت کرنے میں، اولاد کی فیور کرنے میں کہیں تم جائز ناجائز کا فرق نہ بھول جانا۔ ان ذکر اللہ، یہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، یعنی اللہ کا جو دین ہے، حلال حرام کا جو سسٹم ہے، مال اور اولاد کے معاملے میں اس پر قائم رہنا ہے تم نے، کہیں مال اور آل کی محبت میں وہاں نہ چلے جاؤ۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے ایسا کیا، مال کمانے میں نہ حلال کا فرق رکھا نہ حرام کا، اولاد کے لیے نہ جائز کو دیکھا نہ ناجائز کو، نہ صحیح کو نہ غلط کو، اولاد کی فکر کر رہا، اولاد کی حمایت کر رہا، اولاد کا ساتھ دے رہا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی تو خسارے والے ہیں، یہی تو برباد ہونے والے ہیں۔ آج خسارہ ہم میں سے کسی کو پسند نہیں ہے، اور قرآن یہی بتاتا ہے کہ خسارے والے، قرآن پاک کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اس کا، قرآن کا عنوان ہے انسان۔ قرآن کا عنوان، جیسے ہر کتاب کا ایک عنوان ہوتا ہے نا، تو یہ ایسی کتاب ہے جس کا عنوان ہے انسان۔ علماء فرماتے ہیں کہ اصل اس کا عنوان ہے انسان کو گھاٹے سے بچانا اور نفع میں لے کر آنا۔ قرآن ہر وہ بات کرتا ہے، ہر وہ کام کرتا ہے جس سے انسان گھاٹے سے بچ جائے اور نفع میں آ جائے۔ جب یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ اس کو فکر ہے میری کہ مجھے گھاٹے سے بچائے، جب یہ اتنی عظیم کتاب ہے اس کو فکر ہے میری کہ یہ مجھے نفع پہنچائے، اور یہ صرف میرے لیے ہی نہیں، آپ کے لیے بھی یہی سوچتی ہے یہ کتاب، لیکن اس کے ساتھ لگو گے تب ہے نا، اس کو سینے سے لگاؤ گے تب ہے نا، اس کو سمجھ کر پڑھو گے تب ہے نا۔ جب دین اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے، حلال حرام کی تمیز ہی نہیں ہے، جائز ناجائز کا احساس ہی نہیں ہے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو ایسا کریں گے وہ خسارے والے ہیں، گھاٹے والے ہیں۔ ہم تو 100 روپے کا گھاٹا نہیں برداشت کرتے، ہم تو عارضی گھاٹا نہیں برداشت کرتے۔ یہ دنیاوی جتنے بھی گھاٹے ہیں، جتنے بھی نقصان ہیں، جتنے بھی خسارے ہیں، یہ فانی خسارے ہیں، یہ اصلی خسارے نہیں ہیں، یہ ہمیشہ والے خسارے نہیں ہیں۔ یہ جس چیز میں خسارہ آیا وہ بھی فانی، جو خسارہ آیا وہ بھی فانی، جو دکھ ہوا وہ بھی عارضی، جو سکھ ملا وہ بھی عارضی۔ ارے قرآن ہمیشہ والے سکھ کی بات کرتا ہے، قرآن ہمیشہ والے نفع کی بات کرتا ہے، قرآن ہمیشہ والے گھاٹے اور نقصان کی بات کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور لوگوں خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ پہلا تو یہ ذہن سے نکال دیا کہ یہ جو تمہاری جیب میں ہے، تمہارا بینک اکاؤنٹ ہے، تمہارا مال ہے، یہ تمہارا نہیں ہے جناب، ہم نے دیا ہے۔ وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ قرآن میں صرف ایک جگہ آیا ہے کہ اس میں سے خرچ کرو جو تم کماتے ہو، صرف ایک جگہ، مما کسبتم، جو تم کماتے ہو، کمائی کرتے ہو۔ ورنہ پورے قرآن میں جب بھی خرچ کی بات ہو رہی ہے، اللہ کہتا ہے لوگوں خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ یعنی یہ تمہارا مال نہیں ہے۔ جب تمہارا نہیں ہے، اللہ کا عطا کردہ ہے، تو اللہ دے کر وہ سارا مانگ بھی نہیں رہا، اس میں سے کچھ مانگ رہا ہے۔ دیکھو نا امتحان کیسے لیتے ہیں، امتحان کا طریقہ دیکھو۔ ایگزامینر کا جتنا امتحان لینے والا کمپیٹنٹ اتھارٹی ہوگی اتنا ہی جامع پرچہ ہوگا، جامع امتحان لے گا۔ چھوٹی سی بات پوچھے گا اور کہے گا یہاں سے یہاں مسئلہ حل ہو گیا۔
اب اللہ امتحان لے رہا ہے. کیسے؟ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جنت میں آباد کر دیا، کیا پابندی لگائی؟ صرف اس ایک درخت کے پاس نہ جانا. کوئی اور پابندی تھی؟ چھوٹا سا امتحان، چھوٹا سا، کوئی بڑا امتحان نہیں. جنت کی ساری نعمتیں، امتحان لیا تو ایک کا لیا اور اسی سے ہی جج کر لیا. دنیا میں بھی ایسے ہی ہے. اللہ مال دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، گھر دیتا ہے، بیوی بچے دیتا ہے، عزت و احترام دیتا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، پکڑنے کے لیے ہاتھ، چلنے کے لیے پاؤں، سوچ سمجھ اور فیصلے کرنے کے لیے دل اور دماغ دیے. اتنی بڑی بڑی نعمتیں اور امتحان چھوٹا سا کہ یہ مفت میں دے دی تمہیں. کرنا کیا ہے؟ ساری نعمتیں مفت ہوں گی. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارا وجود کہاں، زمین کی ہر چیز تمہارے لیے پیدا کی، اللہ فرماتا ہے. اور ٹیسٹ کیا لیا؟ صرف آسان سا کہ لوگوں یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، حلال کی اجازت ہے، حرام سے بچنا ہے، بس چھوٹا سا ٹیسٹ. کوئی پابندی نہیں لگائی. سال کے بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پورے 30 دن روزے نہیں رکھوائے کہ دن رات روزے رکھو. 11 مہینے رخصت دے دی. فرمایا 11 مہینے کے بعد ایک مہینہ آتا ہے، اس میں بھی طلوع فجر سے غروب آفتاب تک صرف دن کے 24 گھنٹوں میں سے 12-14 گھنٹے لگیں گے. یہ میری خاطر کھانا پینا چھوڑ دینا، باقی 12-14 گھنٹے آزادی ہے کھانا پینا. امتحان چھوٹا سا، لیکن اس امتحان کو شیطان بڑا بنا دیتا ہے. وہ اندر بیٹھ کر ایک بھنگ پینے والے کو دیکھا تو وہ اتنا بزدل بنا دیتا ہے، ایسا نشہ کہ بزدل بنا دیتا ہے. وہ ایک نالی تھی، سیوریج نالی، پاؤں کے نیچے، اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا کہ میں اس دریا میں ڈوب جاؤں گا. یعنی اس میں وہ ہمت نہیں، قدم اٹھاتا تو نالی سے پار تھا، لیکن وہ اتنا بزدل ہو گیا تھا، اس نشے نے اس کو اتنا ہوا بنا دیا سامنے جو تھا کہ تو پار کر ہی نہیں سکتا، تو نے قدم رکھا تو اس میں ڈوب جائے گا. حالانکہ وہ نالی میں پاؤں رکھتا تو نالی بند ہو جاتی. شیطان ہمیں بزدل بناتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے، ایمان والوں کو ڈراتا ہے. خرچ کر دو گے، بچوں کا خرچ ہے، بل ہے. حرام معاملے میں کہے گا پکڑ لو خرچے پورے کرنے ہیں. حلال معاملے میں خرچ کرنے میں روکے گا نہیں، اپنی ضروریات کہاں سے پوری کرے گا. نماز میں رکاوٹ ڈالے گا، روزے میں رکاوٹ ڈالے گا، زکوٰۃ میں رکاوٹ ڈالے گا. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اللہ فرماتے اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے. مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ موت آ جائے تم میں سے کسی کو. ارے مرنے سے پہلے اللہ کے دیے ہوئے رزق کو خرچ کرو. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، موت آ جائے گی پھر وہ تمنا کرے گا ہائے میرے رب کاش مجھے تھوڑی سی اگر تو مہلت دے دے، میں کوئی صدقہ ہی کر لوں. اللہ نے کیا فرمایا کہ جب موت کا وقت آئے گا تو بندہ کیا خواہش کرے گا، یا اللہ تھوڑا سا ٹائم دے دے میں صدقہ کر لوں. نہ حج کی فکر، نہ روزے کی، نہ زکوٰۃ کی، نہ نماز کی. اور بندہ تمنا کیا کر رہا ہے، یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے میں صدقہ کر لوں. اتنا صدقہ اہم ہے، اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے، اللہ کے غصے کو بجھا دیتا ہے، نازل ہونے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، ان کا راستہ روک لیتا ہے. کون سا صدقہ؟ حلال مال سے اللہ کے نام پر، جس میں دکھاوا نہ ہو، جس میں طنز نہ کیا جائے، تانا نہ مارا جائے، احسان نہ جتلایا جائے.
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदकातकुम बिलमन्नि वल अज़ा, ईमान वालो अपने सदके एहसान जतला कर और ताने मार कर जाया ना कर दिया करो। यहां पे तो मामला यह है कि ज़कात देकर भी उनसे अपने जाती काम करवाते हैं, साल के साल ज़कात देते भी तुम्हें काम किया करो। अब ये पता नहीं हशर में क्या होगा, कब्र में क्या होगा, वो तो फिक्र ही नहीं हमें। हमने मरना नहीं है। अगर हमने मरना होता तो हमारे ये अमाल होते, ये हालात होते। हज और उम्रे में हम दुनिया में पहले नंबर पर, ईमानदारी में दुनिया में आखिरी नंबर पर है, ये हमारे हालात हैं। हमें बहुत याद ही नहीं है। 80% दुकानें मक्की और मदनी हैं और 90% में कोई खालस माल नहीं मिलता। ये हालात इसराइल और रूस और इंडिया वालों ने नहीं बिगाड़े हमारे, ये हमारे बिगड़े हुए हालात हैं। हम छोटे लेवल पर जितना हमारा बस चलता है, छोटा भी खाइन है, बड़ा भी खाइन है। हमें मौका मिलता है ख़यानत करने में, चाहे वक्त की ख़यानत हो, चाहे इख्तियार की ख़यानत हो, चाहे माल की ख़यानत हो, चाहे अहद की ख़यानत हो, बाज ही नहीं आते। जबकि अल्लाह ने फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, अल्लाह की छलनी जो है उसमें तो जर्रे जर्रे का हिसाब है। कोई छुड़ाने बचाने वाला नहीं होगा। अल्लाह के सामने अकेली हाजिरी है। बीवी खामद के बगैर, खामद बीवी के बगैर, माँ बाप के बगैर, बहन भाइयों के बगैर, एक 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 का हिसाब है। अल्लाह के सामने अकेली हाजिरी है। अल्लाह ने अकेली जिंदगी दी थी, तन्हा जिंदगी दी थी। इस जिंदगी में किसी की मदाखलत नहीं थी और तुम्हें इस पूरी जिंदगी का अकेले जवाब देना, अकेले हिसाब देना है। मेरे भाइयों, कुछ थोड़ी सी फिक्र करें आगे जाने की भी। सूरह तगाबन में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फ़हज़रूहुम, ईमान वालो तुम्हारी बीवियां और तुम्हारी औलादों में से कुछ ऐसे जो तुम्हारे दुश्मन हैं, इनसे मोहतात रहा करो। इस पर हम पिछले जो मैं गालबन बात भी कर चुके हैं कि तुम्हारी बीवियां तुमसे गलत काम ना करवा बैठे। तुम बीवियों की खातिर, औलाद की खातिर कोई गलत काम ना कर बैठो। किस लिए बंदा करता है? घर के लिए। घर में बीवी और बच्चे हैं। अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए बहन का हक खा गया, मार गया। ऐसा गैरतमंद नौजवान मुसलमान है, अपनी बहन का हक तलफ कर जाता है। ऐसा गैरतमंद मुसलमान है, बाप है, अपनी बेटी का हक गसब करके बेटे को दे देता है। और अगर वो जायज ख्वाहिश भी कर दे कि मैंने फला जगह शादी करनी है, तो गैरत की बिना पर कत्ल कर देता है। तूने शादी का इजहार किया और भूल क्या मुसलमान बाप को कि हज़रत खदीजा ने खुद पैगाम भेजा था अल्लाह के रसूल की तरफ कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। आजकल मुसलमान की बेटी और बहन की ख्वाहिश का इजहार कर दिया, क़यामत आ जाती है। अजीब सी गैरत है। जो गैरत होनी चाहिए थी वो खत्म हो गई। वो चमड़े के कारखाने के मुंह की तरह वो खत्म हो गई। जो दीनी गैरत थी, दीन का जनाजा उठ रहा है, किसी की गैरत बेदार नहीं हो रही। दीन का हुलिया बिगड़ रहा है, किसी को शिरक हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बर्बादी हो रही दीन की, किसी को गैरत नहीं आ रही। आज मैंने एक अरबी की कहावत पढ़ी। अरबी की कहावत है कि तुम्हें
اے بندے تجھے تعجب ہے کہ یہ عورتیں تنگ لباس میں اور اڑیاں لباس میں نکل رہی ہیں گھروں سے، اس پر تجھے تعجب کیوں ہو گیا؟ یہ تو حیرانی والی بات نہیں ہے کہ عورتیں تنگ لباس میں، باریک لباس میں، ننگے لباس میں، بے لباس باہر نکل رہی ہیں گھروں سے۔ حیرانی والی، تعجب والی یہ بات ہے کہ ان گھروں میں مرد بھی رہتے ہیں، ان مردوں کے ہوتے ہوئے ان گھروں سے یہ بے اڑیاں ہو کر نکل رہی ہیں، یہ حیرانی والی بات ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے فرمایا ہم نے مردوں کو حاکم بنایا عورتوں پر، لیکن شیطان نے کچھ کا کچھ بنا دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ ایسے ہیں جو تمہارے دشمن ہیں۔ لباس کے معاملے میں تمہارے ساتھ دشمنی ہوگی کیونکہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو تمہاری ذمہ داری اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ یہ نہیں ہے بھائی نہیں مانتے تو میرے بچے میری بیوی ہے خود بھگتیں گے، جب تک تیرے ہیں تیری بھی ذمہ داری ہے۔ من رأى منكم المنكر فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ حدیث میں آیا جہاں کہیں بھی برائی دیکھو، غلط کام دیکھو، ہاتھ سے روکو اس کو، غلط ہے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو، بھیا یہ غلط کام کر رہے ہو۔ ارے ہاتھ سے نہیں روک سکتے، بہن بھائیوں میں، بیوی بچوں میں، اپنے میں، دوست احباب میں، زبان سے تو کہا کرو یار کہاں گئی نمازیں؟ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ کے رسول کی نماز قضاء سفر میں سوتے ہوئے گزر گئی، فرمایا جب بیدار ہوئے تو کیا کہا تھا؟ فرمایا یہاں سے وہاں پہ نماز نہیں پڑھی کہ آنکھ کھلی چلو نماز پڑھ کے آگے چلتے ہیں، فرمایا نہیں یہاں سے کوچ کرو، یہ نحوست والی جگہ جہاں پہ ہماری نماز قضا ہو گئی ہے۔ جن گھروں میں نماز ہوتی نہیں ہے، جن کی زندگیوں کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں، ان کی زندگیوں میں نحوست ہے کہ نہیں ہے؟ پھر کہتے ہیں ہماری پریشانیاں نہیں، بیوی نافرمان ہے، بچے نافرمان ہے۔ ارے تم اللہ کے نافرمان بن گئے ہو، تم کون سی ہستی ہو؟ کس کھیت کی مولی ہو؟ تم اتنی بڑی ہستی کے نافرمان بن جاتے ہو۔ ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا، لیکن اگر تم معاف کر دیا کرو، درگزر سے کام لیا کرو، بخش دیا کرو، فإن اللہ غفور الرحیم، ارے اللہ بھی تو غفور الرحیم ہے نا، اس نے دنیا میں بھی بخش رہا ہے، قبر میں بھی بخشے گا، حشر میں بھی بخشے گا، قیامت کے دن آخرت میں بھی بخشے گا۔ ارے اس کی بخشش کی بنا پر جہنم سے نکل کر جنت میں لوگ جائیں گے، وہ جو درگزر کرنے والا ہے، وہ جو معاف کرنے والا ہے، وہ جو بخشنے والا ہے، تو تم اس کے بندے ہو، اس کی شانوں کو، اس کی شان کچھ نہ کچھ تو تمہارے وجود میں بھی نظر آنی چاہیے۔ وہ بخشتا ہے تم بھی بخشو، وہ معاف کرتا ہے تم بھی معاف کرو، وہ درگزر کرتا ہے تم بھی درگزر کرو، لیکن فاحذروہم، احتیاط کرو، محتاط رہو، کہیں مال میں حرام نہ آ جائے، کہیں بچوں میں حرام نہ آ جائے، کہیں بیوی بچوں کی مال کے اصول کی خاطر، آسائشوں کے اصول کے لیے تم حدوں کو کراس نہ کر دو جن کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے سلسلے میں انشاءاللہ آج مغرب کے بعد پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔